بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 906۔ قسط مولوی شاہد صاحب کی شناخت کاندھلوی نہیں بلکہ حکیمی ہے۔ شرعیت کی تخلیق میں 3 اداروں کا ہاتھ، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عالمی شورا کے آرکیٹیکٹ ہر چیز کا ایک پلانر ڈیزائنر ہوتا ہے کہ اس پلان پر چلنے والے اور محنت کرنے پر وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ عالمی شورا کے پلانر ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ مولوی شاہد صاحب کاندھلوی یعنی حکیمی ہیں۔ حکیمی خاندان اور مولوی شاہد صاحب کی نسبت کے بارے میں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ بعض لوگوں کی حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے ان کی خاندان سے عداوت اور دشمنی زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ ہم 1980 کے مظفر نگر یوپی کے اجتماع کی محنت کے لیے بڑے سعید بھائی بھوپال والے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مظفر نگر کے ایک علاقے میں محنت کرنے کا موقع ملا۔ ایک بڑی تعداد جس میں علماء، زمیندار، عوام، خواص کو حضرت جی کے خاندان کو برا بھلا کہتے پایا گیا۔ تبلیغی مقامی ذمہ دار کہتے تھے کہ اس خاندانی دشمنی کی وجہ سے آپ لوگ ملاقاتوں کو جائیں تو حضرت کی اور حضرت کے گھرانے کی خوبیاں زیادہ بیان کرنے سے گریز کریں۔ جتنے علماء مثلاً مولوی شاہد صاحب، مفتی زید صاحب وغیرہ، ان کا کام ہی دعوتی کام اور کام والوں کی خرابیاں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب عالمی شورا کا فتنہ شروع ہوا تو تحریر کی لائن سے پہلا رسالہ مکتوب بنام مولانا سعد صاحب کے عنوان سے لکھنے والے کوئی اور نہیں بلکہ وہ قدیم عداوت رکھنے والے مفتی محمد زید صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم ندوہ ہی ہیں، جنہوں نے تقریباً 32 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ لکھا۔ ہم نے اپنی اقساط میں اس کا تعاقب کیا اور دعوت دی کہ علماء کرام کو کہ کوئی ہے جو اس رسالے کا جواب دے، تو دور دراز سے ایک اللہ والے مفتی سلیمان صاحب نااہل قاسمی غازی آبادی نے جواباً مقالہ لکھا، جس میں ہر سوال کا جواب حوالے جات کے ساتھ لکھا اور دنیا کے علماء نے اسے بہت قبول کیا۔ پھر مولانا عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم ساؤتھ افریقہ والوں نے پہلا تفصیلی بیان دیا آڈیو کیسٹ میں کہ اس تاریخی بیان کے بعد فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والوں کی گویا کمر ہی ٹوٹ گئی۔ مولوی شاہد صاحب حکیمی کاندھلوی نے رائے ونڈ والوں سے تال میل کی کہ کسی طرح سے بھی مولانا سعد صاحب کو دعوتی کام سے ہٹایا جائے اور مرکز نظام الدین کو اجاڑا جائے اور رائے ونڈ کو دنیا کا مرکز تسلیم کروایا جائے۔ پھوٹ ڈالنا، اجتماعیت کو توڑنا، افتراق پیدا کرنا مولانا شاہد صاحب حکیمی ثم کاندھلوی کا محبوب اور مرغوب مشغلہ ہے۔ موصوف نے روحانیت اور نورانیت سے مزین متصوفہ کے زیر اثر پروان چڑھنے والے مرکز مدرسے مظاہر العلوم سہارنپور کے 2 ٹکڑے کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہی حضرت مولانا شاہد حکیمی ثم کاندھلوی ہیں۔ اس کے بعد یہی مولوی شاہد صاحب حکیمی ثم کاندھلوی نے ہندوستانی مسلمانوں کی دینی، ملی اور سیاسی عظیم جمعیت العلماء ہند کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ اس مقدس کام میں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کی بھی ذرے نوازی شامل حال رہی۔ یہ کارنامہ مولانا شاہد صاحب حکیمی کے پلان اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانفشانی کا کامیاب نتیجہ ہے۔ جمعیت تو علماء کی ہے مگر ان کے مقدمے اور کیسز غیر مسلم ججوں کے ہاتھ میں ہیں، العیاذ باللہ۔ اب موصوف شاہد حکیمی ثم کاندھلوی کا تیسرا نشانہ مرکز نظام الدین دہلی ہے۔ موصوف نے اس کام کے لیے پلان بنایا
اور حرص اور خودغرضی، حب جا اور مال سے سرشار متوالوں کا ایک معمولی سا ٹولہ تیار کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے ہم مذاق علماء کو اور دارالعلوم دیوبند کے چند منتشر المزاج مفتیان کرام کی سرپرستی حاصل کی تاکہ امیر محترم مولانا سعد صاحب کے بولوں پر فتووں کی بارش کر سکے۔ تیسرا کام یہ کیا کہ یہ کام رائے مرکز کے ایک معذور اور محبوس اور مظلوم مزرق حاجی عبدالوہاب صاحب دامت و برکاتہم کی بزرگی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی عالمی شورا بنا ڈالی، اور اسٹالین اور لینن کمیونسٹ کا منشور لیا اور نام بھی انہی سے لیا، عالمی شورا یعنی ورلڈ کاؤنسل۔ مظاہر العلوم اور جمعیت العلماء توڑنے میں دیر نہیں لگی، آسانی سے کام کر لیا گیا، مگر مرکز نظام الدین کو توڑنے میں ان کو بڑی رسوائی ہوئی، اس لیے کہ دعوتی کام اور اس کا مرکز ایک ایسا سخت پہاڑ ہے کہ جو اس پر سر مارے گا تو سر ہی ٹوٹے گا۔ ہاں، ہم کو حضرت علی میاں ندوی شیخ العرب والعجم کی بات یاد آ گئی۔ وہ انگلینڈ تشریف لائے تھے، غالباً 1992 کی بات ہے۔ علماء اور لیڈر حضرات کی محفل تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ تبلیغی جماعت اس قدر کامیاب کیوں ہے؟ حضرت نے فرمایا 4 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس تحریک میں اطاعت ہے۔ 10 آدمیوں کی جماعت ہے، ذمہ داروں نے ایک پرچہ پکڑا دیا کہ فلاں جگہ تمہیں جانا ہے، تو کوئی پلٹ کر یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمیں وہاں کیوں بھیجا جا رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاص سے بھرپور، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، اجر اللہ سے لینے کا جذبہ۔ تیسری بات ذکر و عبادت اور خدمت۔ سبھی جانتے ہیں کہ ہر عمل کی سنت، اس کی دعا اور اس کا طریقہ، سنن اور مستحبات تک کے پابند۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں فاصلہ نہیں، آداب گشت اور فوراً گشت، آداب طعام اور فوراً طعام، یہ عین نبوی اور صحابہ والی ترتیب ہے۔ جو اس سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا۔ ہماری مروجہ تحریکیں ان باتوں سے خالی ہے۔ ہمارے یہاں کسی بات پر 3 دن سیمینار ہوگا، ایک بات پاس کی جائے گی، اس کی فائل تیار کی جائے گی، جب وسائل دستیاب ہوں گے تو اس فائل کو کھولا جائے گا۔ چند دن نہیں گزرتے پھر نئی بات، نیا مسئلہ، چلو پھر سیمینار بلاؤ، کوئی بل منظور کرو، اس کی فائل بناؤ اور اسے الماری میں رکھ دو۔ اس طرح ہماری تنظیموں کے دفتروں میں فائلوں سے الماریاں بھری پڑی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ تعلیم یافتہ اور تبلیغ والے 95% ان پڑھ۔ واقعتاً ساری دنیا بھی اگر مرکز نظام الدین اور اس کے دعوتی کام کے مقابلے پر آ جائے تو اللہ انہیں نیست و نابود کر دے گا، کیوں کہ ان میں مخلصین کی کثرت ہے۔ مولوی شاہد صاحب سے کچھ بن نہ سکا تو بازاریوں کی طرح گنڈوں کے ذریعے حضرت مولانا سعد صاحب پر 3 بار حملے کرائے۔ تفتیش کے دوران ان گنڈوں نے سب کچھ اگل دیا، سب کے نام بھی بتا دیے، لیکن حضرت جی مولانا سعد صاحب کی شان صدیقیت پر گامزن رہتے ہوئے اپنے بڑوں کی روایت کو برقرار رکھا اور سب کو معاف کر دیا، پولیس کیس بھی بننے نہیں دیا۔ قانونی روایت کی روح سے اگر کسی طرح کا جانی اور مالی نقصان حضرت جی مولانا سعد صاحب کا ہوئے تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، مولانا شاہد صاحب کاندھلوی اور ان کی پاکستانی عالمی شورا والے ہوں گے۔ ہریانہ کے اجتماع میں سارے سہارنپور کو لے کر گئے، ہزاروں پمفلٹ بانٹے گئے، اصول نہج کا رونا رونے والے، فتنے خبیثہ پاکستانی عالمی شورا والے، الیاسی اصول کو چھوڑ کر بریلوی جماعت اسلامی والوں کا اصول یعنی پمفلٹ تقسیم کرنا، علماء کے نام کا اعلان کرنا، مائک اور لاؤڈ اسپیکر پر فلاں جگہ فلاں مولانا صاحب کا بیان ہے کا ڈنکا پیٹنا، آخر یہ کون سا نہج ہے؟ اس کا کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ مولوی شاہد صاحب کوئی پوچھے کہ تبلیغ میں کب سے متحرک ہوئے، زندگی میں کبھی کچھ وقت لگایا یا کچھ کام کیا؟
تو پھر تبلیغی کام میں مداخلت کرتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ خاندانی دشمنی نبھانے کے لیے تبلیغی میدان ہی کو چننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ حقائق ہے جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ مولوی شاہد صاحب ڈائریکٹ نقصان پہنچانے کے بجائے عالمی شورا کا استعمال کر رہے ہیں تاکہ کام بھی ہو جائے اور اپنا نام بھی نہ آئے۔ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، لکھنے کی لائن سے قسط کے ذریعے بیڑا اٹھایا تھا، لیکن الحمدللہ آج درجنوں لکھنے والے پیدا ہو گئے اور اسی طرح درجنوں بولنے والے پیدا ہو گئے جو ان بھٹکے ہوئے بدحواسوں کا پردہ چاک کر رہے ہیں اور ان کی شرارتوں پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب مولوی شاہد صاحب کی پوری توجہ بنگلہ دیش کی طرف ہیں۔ وہاں کے لوگ سیدھے سادے ہیں، اردو سے دور ہیں، ہمارے پیغام ان تک پہنچتے نہیں۔ اب یہ تبلیغ دشمن مولویوں کو بنگلہ دیش لے کر جاتے ہیں اور بنگلہ دیش کی فضا خراب کرتے ہیں۔ یہی کام مولانا ارشد مدنی کا ہے کہ ہر سال تبلیغی اجتماع سے پہلے بنگلہ دیش جانا اور تبلیغی ساتھیوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دینا۔ بنگلہ دیش تو مولوی سعد صاحب کو ایک بار امیر عالم اور حضرت جی کے خطاب سے نوازا ہوا ہے، اب وہ اس کی حفاظت بھی کرنا چاہتا ہے۔ ایک اہم وضاحت، بندے کی 285 نمبر کی قسط میں مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کا تذکرہ تھا۔ اس سلسلے میں یہ بات واضح کرنی ضروری ہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کو غلطی سے کاندھلوی لکھ دیا تھا، جس سے یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مولوی شاہد سہارنپوری خانوادہ کاندھلا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ تو سہارنپور کا معروف خاندان جو حکیموں کا خاندان کہلاتا ہے، اس حکیمی خاندان کے خانوادے کے فرزند ہے۔ یہ گھرانہ خاندان کاندھلا سے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی اولاد اور بنات کے ازدواجی رشتوں کے ذریعے منسلک ہوا۔ مولوی شاہد صاحب نے چونکہ مولانا زکریا صاحب اور ان کی فضائل اعمال کے ذریعے اور عوام کی طرف سے عقیدت اور اعزازات کی لائن سے سہارنپوری کے خاندان سے منسلک ہونے کی حیثیت سے خوب فائدہ اٹھایا، اس لیے کاندھلا خاندان سے قصداً گہری وابستگی ظاہر کی گئی کہ حکیمی خاندان کا نام و نشان دب کر رہ گیا۔ کبھی سوانح لکھ کر، کبھی ان کے ساتھ اپنے سفر نامے مرتب کر کے، کبھی مظاہر العلوم سہارنپور کو حضرت شیخ کا مدرسہ ثابت کر کے۔ اس لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولوی شاہد صاحب سہارنپوری خانوادہ حکیم سے ہیں، نہ کہ کاندھلا خاندان سے۔ سب رشتہ داریاں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کی بیٹیوں کے نکاح اور ازدواجی تعلقات کے ذریعے قائم ہوئی، اور جہاں تک تعلق ہے مولوی شاہد صاحب سہارنپوری کا، تو یہ حکیم الیاس صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں۔ مولانا انعام صاحب کی بیٹی کے نکاح کے واسطے سے نظام الدین مرکز کے داخلی امور میں دخیل ہوئے، یعنی مولوی شاہد صاحب حضرت جی ثالث کے داماد ہے۔ مولانا زبیر الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی ہے اور ان کے سالے بھی ہیں، دونوں کی بہنیں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس رشتہ داری کو نبھانے کے لیے مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی کٹھن آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس کا اندازہ تو وہی کر سکتا ہے جو وہاں نظام الدین مرکز کے ماحول میں رہا ہو یا ان کی زبانی سنا ہو۔ یقیناً مولانا زبیر صاحب نور اللہ مرقدہ قابل مبارکباد ہیں کہ کام کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی رشتہ داری کی حفاظت کرنا کسی کرامت سے کم نہیں، اور اس میں مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعاون کرنے کی وجہ سے مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم بھی قابل مبارکباد ہیں کہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سفر و حضر میں ایسے افراد سے بہت حکمت اور قوت سے چوکنا کرتے رہے کہ کام کی حفاظت کے لیے مضر کون ہے، معاون کون ہے۔ خیر، مولوی شاہد صاحب سہارنپوری نے مستقبل میں مرکز نظام الدین میں دخیل بنے رہنے کے لیے اپنی بیٹی کی شادی مولانا ظہیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولوی ظہیر الحسن سلمہ سے کر دی، اور اس طرح بہت خوبصورتی سے اپنے بیٹے صالح سلمہ کی شادی مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے کر دی۔ لیکن ان بڑھتی رشتہ داری کا جو نقصان مولوی ظہیر الحسن کے راستے سے دعوت اور مرکز دعوت کو پہنچا ہے، اس کی معافی تو ممکن ہے لیکن تلافی ناممکن ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو مولوی ظہیر الحسن صاحب کا
کہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا میں شمولیت کی وجہ سے ہوا اور بڑا نقصان ہوا، اس کا اندازہ انہیں آگے چل کر ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔